یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو کوئی چیز عطیہ نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی ہدیہ نہ دوں؟ کوئی تحفہ عطا نہ کروں؟ کوئی 10 خوبیوں والا عمل ارشاد نہ فرماؤں؟ اگر تم یہ عمل کر لوگے تو تمہیں 10 خوبیاں 10 فائدے حاصل ہوں گے۔ اور وہ 10 فائدے کون سے ہیں؟ آپ کے تمام اگلے، پچھلے، پرانے، نئے، چھوٹے، بڑے، ظاہری، باطنی، جان بوجھ کر جو گناہ ہوئے اور جو بھول کر غلطی سے گناہ ہوئے، یہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! سرکار علیہ السلام نے کتنا پیارا عمل ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک پوری سنیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عمل کیسے ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ 4 رکعتیں ہیں، اگر آپ یہ 4 رکعتیں ادا کریں گے تو آپ کو یہ 10 خوبیاں یعنی 10 قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ سے ہو سکے تو آپ روزانہ یہ عمل کریں، اگر روزانہ نہ کر سکیں تو ہفتے میں 1 بار کر لیں، اور اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار کر لیں، اور اگر مہینے میں بھی 1 بار نہ ہو تو سال میں 1 دفعہ کر لیں، اگر سال میں نہ ہو تو زندگی میں 1 بار یہ عمل ضرور کر لیں۔ سبحان اللہ! یہ 4 رکعتیں کون سی ہیں؟ اس کو کہتے ہیں صلاۃ التسبیح، یعنی نماز تسبیح، کیونکہ حضور علیہ السلام نے پھر صلاۃ التسبیح کا طریقہ بیان فرمایا، اور اس میں نماز تسبیح میں تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اس کو نماز تسبیح کہتے ہیں۔ وہ تسبیحات کون سی ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات اس نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ طریقہ میں آگے بتاؤں گا، آسان طریقے سے نماز تسبیح آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک اور پیاری حدیث پاک صلاۃ التسبیح کے حوالے سے میری نظر سے گزری، آپ سے شیئر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تسبیح ادا کرنے والا اگر دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار بھی ہوگا، اہل زمین میں سب سے زیادہ گناہ گار بھی ہوگا، تب بھی اس نماز کی برکت سے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! کتنی عالی شان فضیلت ارشاد فرمائی۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز تسبیح کو بھی اپنی زندگی میں معمولات میں لائیں۔ اب نماز تسبیح کیا ہے؟ دیکھیں، نماز تسبیح 4 رکعت نوافل ہیں، 1 سلام کے ساتھ ادا کرنے۔ جیسے ہم 4 سنتیں کامنلی نمازوں میں 4 سنتیں ہوتی ہیں، جیسے عصر میں بھی ہوتی ہیں، ظہر میں بھی، اسی طریقے سے ادا ہوگی نماز تسبیح، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ بس یاد یہ کرنا ہے کہ ہمیں یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
کون سے مقام پر کتنی بار پڑھنی ہے. پڑھنی 4 رکعتیں ہیں، نیت 4 رکعتوں کی ہوگی نماز تسبیح کی. بس دل میں ارادہ ہو کہ نماز تسبیح ادا کر رہا ہوں تو سمجھو آپ کی نماز تسبیح کی نیت ہو گئی. زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں کوئی صورتیں فکس نہیں ہیں، جو صورتیں آپ کو آسان لگتی ہیں وہی پڑھ لیں آپ. اگر کسی کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں، صرف قل هو اللہ احد آتی ہے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ لے، سورۃ الاخلاص ہی پڑھ لے. تو اسلام میں بڑی آسانی ہے، اسلامی تعلیمات بہت آسان ہیں. اب آئیے ہم سنتے ہیں کہ نماز تسبیح میں ہم تسبیحات کہاں پڑھیں گے. دیکھیں 4 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں اور اس میں آپ نے 15 بار سبحانک اللہم و بحمدک پہلی رکعت میں، اس کے بعد 15 بار یہ تسبیحات پڑھنی ہے. اور پھر قرات کرنی ہے، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ اور ساتھ میں کوئی سورت ملا کر پھر آپ نے 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر رکوع سے سیدھا کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اس کے بعد پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی تسبیح سبحان ربی العالی کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھیں گے. ایک سجدہ کرنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں ہم 10 بار یہ تسبیح پڑھیں گے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہم سجدے میں جائیں گے، دوسرے سجدے میں. اور سجدے کی تسبیح کے بعد دوبارہ 10 بار یہ تسبیح ہم پڑھیں گے، یعنی جو نماز تسبیح کی تسبیحات ہیں وہ پڑھیں گے. اس کے بعد ہم کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت میں. اب دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں قراءت سے پہلے 15 بار یہ تسبیحات پڑھی جائیں گی. اور اسی طریقے سے نماز کو جیسے پہلی رکعت میں مقامات میں نے بتا دیے کہ کہاں کتنی تسبیح پڑھنی ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے. نماز تسبیح میں بس یہی چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ تسبیحات مجھے 4 رکعتوں میں کہاں اور کتنی بار پڑھنی ہے. تو یہ 1 رکعتوں میں 75 بار ہوتی ہیں اور 4 رکعتوں میں یہ 300 بار ہوں گی. اب آئیے اس کے کچھ مسئلے سنتے ہیں. اب یہ تسبیحات تو ہمیں پڑھنی ہے. اگر یہ تسبیحات ہم بھول جائیں، مثلا تلاوت کی، اس کے بعد ہم ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، تو اب اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی، پریشان نہ ہو. بلکہ جو تسبیحات جہاں چھوٹی ہیں آپ اگلے رکن میں اس کو ادا کر لیں. مثلا تلاوت کے بعد آپ نے یہ تسبیحات نہیں پڑھی تو اب رکوع میں 20 بار پڑھ لیں. رکوع میں اللہ نہ کرے اگر چھوٹ گئی، آپ نے رکوع میں تسبیح پڑھنے کے بعد فوراً سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو گئے تو اب دوبارہ رکوع میں نہ جائیں، بلکہ آپ اب کیونکہ رکوع کے بعد جو ہم سیدھا کھڑا ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑی دیر رکنا ہوتا ہے، تو وہاں آپ نہ پڑھیں بلکہ سجدے میں جا کر آپ 20 بار پڑھ لیں. 10 بار کی جو چھوٹی ہے اس کو، تو اس طریقے سے آپ کور کریں اگر کسی جگہ یہ تسبیحات پڑھنا بھول جائیں. دوسرا اس میں اہم مسئلہ آتا ہے گننے کا، کہ ان کو تسبیحات کو ہم کیسے گنیں. دیکھیں ہم یوں جب ہاتھ باندھتے ہیں یا رکوع میں ہوتے ہیں تو انگلیوں سے دبائیں، ایسے کاؤنٹنگ ہوگی. آپ چاہے رکوع میں کریں، چاہے آپ اس پوزیشن میں ہوں، سجدے کی پوزیشن میں ہوں یا سجدے سے بیٹھیں آپ جلسہ میں، انگلیوں کو دبا کر ایسے. اسی طریقے سے آپ نے اس نماز کو ادا کرنا ہے. تو یہ آسان طریقہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 4 رکعتیں ہی ہیں، جیسے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ یہ تسبیحات پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، آپ نے یہ بس یاد رکھنا ہے. اب اس کا وقت کیا ہے، دیکھیں مکروہ وقت کے علاوہ دن رات میں جب چاہیں آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں. یہ نفل نماز ہے. مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ فجر کے ٹائم اس کو نہ پڑھیں، نفل نماز ہے. عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اب آپ نہیں پڑھ سکتے نماز تسبیح، کیونکہ یہاں نوافل پڑھنا اس وقت میں منع ہے. اسی طریقے سے جب سورج صبح کو نکلتا ہے اس کے 20 منٹ تک یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، نہیں پڑھیں. اسی طریقے سے زوال کا وقت ہوتا ہے، اس وقت یہ نہ پڑھیں. باقی آپ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے وقت پڑھیں. اب اس کا افضل وقت کون سا ہے، بہتر وقت؟ ویسے تو دیکھیں اوقات مکروہ کے علاوہ دن رات میں جب چاہے آپ پڑھیں. اس کا افضل بہتر وقت ہوتا ہے ظہر سے پہلے. اگر ظہر سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے، کیونکہ کم از کم جو ہے آدھا گھنٹہ نارملی یہ نماز ادا کرنے میں لگ جاتا ہے،
تو آپ اس ٹائم پڑھ لیں، ورنہ جب آپ کو جیسے آسانی ہو، اسلام میں کوئی فکس نہیں ہے کہ اسی ٹائم ہی پڑھنی ہے، آپ اپنی سہولت کے مطابق جب آپ ریلیکس ہو آرام سے اس نماز کو ادا کریں، کوشش کریں کہ روز پڑھیں۔ خوش نصیب لوگ، اللہ والے اولیاء اللہ تو روزانہ پڑھتے تھے، ورنہ روزانہ نہ ہو سکے تو ہم ہفتے میں ایک بار پڑھیں، یا پھر جو ہے مہینے میں ایک دفعہ، یا سال میں ایک دفعہ، یا پوری زندگی میں ایک بار تو پڑھ لیں۔ اب رمضان شریف کی طاق راتیں یا بڑی راتیں آتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز تسبیح بڑی راتوں میں اور شب قدر کی جو راتیں ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27، 29 رمضان المبارک، اس میں ہی صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے جاگنے والی رات میں۔ یاد رکھیں، مسلمان کے لیے ہر رات عبادت کی رات ہے، ہر رات جاگنے والی ہے۔ اب ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق ہر رات میں کچھ نہ کچھ عمل کرے، تو یہ نماز تسبیح کا طریقہ ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو نماز تسبیح کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اگر آپ کو تحریری طور پر نماز تسبیح کی پوسٹیں چاہیے تو وہ بھی ہم آپ کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس کی طاق راتیں آئیں گی، کم از کم طاق راتوں میں آپ 21، 23، 25، 27، 29 رمضان المبارک کی راتوں میں نماز تسبیح پڑھیں، کیونکہ یہ بڑی نماز ہے۔ اس میں عالی شان کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے جاتے ہیں۔ ان کلمات کے پڑھنے کا بذات خود یعنی فی نفسی یہ کلمات پڑھنا بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اس کا اجر و ثواب بے پناہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سبحان اللہ ان تسبیحات پر الگ سے ویڈیو بنائیں گے، آپ سنیے گا کہ یہ تسبیحات کتنی عالی شان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو نماز تسبیح آپ ضرور پڑھیں۔ اگر نماز تسبیح میں آپ کو سجدہ سہو لگ جاتا ہے تو سجدہ سہو میں یہ تسبیحات نہیں پڑھیں گے، سجدہ سہو کے جو 2 سجدے نارملی ادا کریں گے، اور باقی جو نماز کا جو سجدہ ہے اس کے بعد تسبیحات کے بعد ہم یہ جو ہے نماز تسبیح کے جو اذکار ہیں، تسبیحات ہیں سبحان اللہ والی، یہ جو میں نے بتائی 2-3 مرتبہ ویڈیو میں، تو آپ یہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔